بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ، ایک مرید آیا اور وہ کینچی بیچنے کا کام کرتا تھا۔ دل میں آیا کہ چلو حضرت کے یہاں ایک کینچی لے چلوں، گھر میں کام آئے گی، تبرک ہو جائے گا، ہدیہ پیش کروں گا۔ بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ نے لینے سے انکار فرما دیا۔ مرید نے بڑا منہ بنایا کہ جی میں غریب ہوں اس لیے میرا ہدیہ واپس کر دیا، میرا نذرانہ واپس کر رہے ہو، کوئی موٹا نذرانہ ہوتا تو قبول فرماتے۔ فرمایا یہ بات نہیں۔ بابا فرید کہتا یہ بات نہیں، تو گھر جا کر سوئی لے آ، میں سوئی قبول کروں گا۔ کیوں اتنی بڑی کینچی رد کر رہے ہو، سوئی لے رہے ہو؟ فرمایا سوئی کا کام جوڑنا ہے، کینچی کا کام کاٹنا ہے، فرید جوڑنے آیا ہے، توڑنے نہیں آیا۔ اب یہ باتیں تو لوگوں کو سناتے نہیں، تم سنتے نہیں، بلکہ وہ باتیں سناتے ہیں کہ جی بابا فرید خوہ میں 12 سال تک الٹا لٹکا رہا، نمازیں تم نہ پڑھو، روزے تم نہ رکھو، چوری تم کرو، زنا تم کرو، بدماشی تم کرو، الٹا بابا فرید لٹکے۔ کیوں؟ یہ کوئی کرامت ہے اللہ والوں کی؟ اور صحابہ کرام نے تو حد کر دی۔ اللہ اکبر، ان سے بڑا ولی کون ہوگا، ان سے بڑا قطب کون ہوگا، ان سے بڑا ابدال کون ہوگا جو شاگرد ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اور تو کسی بابا کا مرید ہوگا، کسی اللہ والے کا مرید ہوگا، کسی عالم کا مرید ہوگا، کسی پیر کا مرید ہوگا، تمہیں پتا ہے صحابہ کالی کملی والے کے مرید ہیں، اور ان کی ایک آنکھ نے جو ایک مرتبہ ساتھ سرکار کا دیدار کیا، پوری دنیا کی تمام نیکیاں مل کر صحابی کی اس نیکی کو چھین نہیں سکتی، اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ بلکہ خود ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ پہ تانے نہ کرنا، میرے صحابہ کرام کو کچھ نہ کہنا، اس لیے یہ میرے ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا یہ میرے ہیں۔ اور پھر قربانیاں دی صحابہ کرام نے، ان کے عمل کے بارے میں ارشاد گرامیہ فرمایا تم احد پہاڑ سونے کا صدقہ کرو، خیرات کرو، احد پہاڑ سونے کا صدقہ دو، خیرات کرو۔ میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے نام پہ خیرات کرے، فرمایا تمہارا احد پہاڑ سونے کا صدقہ کیا ہوا میرے صحابی کے مٹھی جو کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور یوں بھی فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اتنا خیرت کرو اللہ کے نام پر، اور میرا صحابی ایک کھجور خرچ کرے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور ولی اللہ سارے صحابہ کی غلامی سے بنتے ہیں، ان اللہ والوں کے نقش قدم پہ چل کر سارے اللہ والے بنتے ہیں۔ حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، دریا چناب میں کشتی آ رہی ہے غلے کی، کچھ مرید بھی ساتھ ہیں، کسی نے آ کر خبر دی حضرت دریا میں کشتی بھاور میں پھنس گئی، ڈوب رہی ہے۔ تو یوں ذرا سا نیچے کو گردن جھکائی اور سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔ بڑے مرید حیران ہوئے، کشتی ڈوب رہی ہے، حضرت الحمدللہ فرما رہے ہیں۔ واہ بھائی واہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اس زمانے میں لوگ بکواس نہیں کیا کرتے تھے۔ تم جیسے مرید ہوتے نا اسی وقت چادر اٹھا کے بھاگ جاتے، چلو دیکھ لیا پیر صاحب۔ پھر اطلاع ملی کہ جی کشتی اللہ نے بچا دی، کنارے لگ گئی، ذرا سا سر جھکایا اور پھر سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔ اب کسی خادم خاص نے پوچھ لیا حضرت ہم نہیں سمجھ سکے، کشتی ڈوب رہی ہے جب بھی الحمدللہ، بچ گئی پھر بھی الحمدللہ، یہ الحمدللہ کیسی ہے؟ تو فرمایا بھائی کشتی ڈوبنے والی خبر تکلیف والی بات تھی، پریشانی والی بات تھی، میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا، پریشانی کی خبر سن کر میرا دل اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہوا، تو میں نے دیکھا میرا دل اللہ 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 میں لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا الحمدللہ، پریشانی کی خبر سن کر بھی میرا دل اپنے مولا کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ اور جب کشتی بچنے کی خبر سنی تو خوشی میں بھی آدمی اللہ کو بھولتا ہے،
میں نے پھر اپنے دل میں جھانک کے دیکھا کہ خوشی میں آ کر کے میرا دل کہیں غافل تو نہیں ہو گیا، پھر بھی میرا دل اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ بڑا عجیب شعر کہا نا ظفر نے بھی، اسی کو کہتا ہے کہ ظفر اسے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا، ظفر اسے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ او عیش میں خدا کو بھولتے ہیں، تیش میں خدا کو بھولتے ہیں، اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا عَلَمْنَا لِلْإِنسَانِ رَغَبًا بِجَانِبِهِ، منافع اچھا مل جائے، کاروبار اچھا چل پڑے، شراب یاد آ جاتی ہے، رنڈی بازی یاد آ جاتی ہے، جوا یاد آ جاتا ہے، حرام خوری یاد آ جاتی ہے، اور جب مصیبت آئے، بیگم بیمار پڑ جائے، ڈاکٹر جواب دے دیں، حکیم لا علاج کر دیں، بیٹا بیمار ہو جائے، سارے ڈاکٹر جواب دے دیں، پھر قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، مولا تیرے سوا کوئی نہیں۔ پھر ہر جگہ سر جھکانے والا بھی کہتا ہے مولا تیرے سوا کوئی نہیں، سب نے جواب دے دیا، تیرے دروازے پہ آ کے گر گیا ہوں۔ ادھر اللہ پاک جل شانہ بے نیاز کا اعلان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ بے نیاز فرماتے ہیں میرے بندے جب تو مجھے یاد کرتا ہے اور جھولی پھیلاتا ہے اور تیری آنکھوں سے دو قطرے نکلتے ہیں، میرا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ میرے دروازے پہ آ کے میرا بندہ رویا، میرے دروازے پہ پڑھ کے رویا، جھولی پھیلا کے رویا۔ اگر ہمیں اس کے دروازے پہ جھولی پھیلانے کی عادت ہی نہیں، ہمارا مزاج نہیں، قرضہ ہو جائے گا جب بھی اس کی صورتیں دنیا میں تلاش کریں گے، مصیبت آئے گی اس کو دور کرنے کی ہزاروں تجویزیں تلاش کریں گے، اللہ کے دروازے پہ پڑھ کر مانگنا ہمیں اصل میں اس پر ہمارا یقین ہو تو مانگے۔ یہ بات ساری یقین کی ہے، جن کا یقین تھا وہ ساری دنیا میں کامیاب ہوئے۔ نہ صحابہ کرام کا ہتھیاروں پہ یقین تھا، نہ اسلحے پہ یقین تھا، اور نہ تعداد پہ یقین تھا، بلکہ صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے تعداد کے بارے میں تھوڑا سا فخر کیا اللہ نے وہیں پکڑا، فرمایا قلت و کثرت تمہارے لیے نہیں اور میں جو تمہارے ساتھ ہوں، پھر تمہیں کیا پرواہ ہے۔ پھر اللہ پاک کے بندے ایسے دنیا میں آئے، ایسے ایسے لوگ دنیا میں آئے۔ ایک صحابی جنگل میں سے گزر رہا ہے، جنگل میں سے گزر رہا ہے، راستہ بھول کر اور بیابان جنگل میں چلا گیا، شیر آیا سامنے، قریب تھا کہ صحابی کو پھاڑ ڈالے، ادھیڑ مارے، چیر ڈالے۔ صحابی نے شیر کو دیکھا، شیر نے صحابی کو دیکھا، جب قریب آیا یوں للکار کے کہنے لگا جنگل کے شیر کیا تو ان آنکھوں کو چیر دے گا جو آنکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکی ہو؟ ان آنکھوں کو چیرے گا جو کالی کملی والے کا بار بار دیدار کر چکی ہو؟ تو اس جسم کو ادھیڑے گا؟ ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے کہ شیر قریب آیا اور پاؤں چاٹنے لگا، بظاہر یہ کہنے لگا اگر تو ان کا غلام ہے تو میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں، اور جانور غلامی کرتے تھے کبھی تیری۔ دریائے قلزم کے کنارے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کھڑی ہے، دریا میں طغیانی ہے، سیلاب ہے،
حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ امیر لشکر ہیں، قیادت ہے. دو چار صحابہ کرام گئے حضرت سعد کو جا کے کہنے لگے سعد کمال ہے یار، موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں کو اسی دریا نے سڑکیں بنا کے دی اور ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم کھڑے ہوئے دریا کا منہ دیکھ رہے. علماء کرام نے لکھا ہے، تاریخ شاہد ہے، حضرت سعد نے یہ جواب نہیں دیا کہ بھئی وہ نبی تھے، میں امتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. دریا کے کنارے پر کھڑے ہو گئے حضرت سعد، آواز لگائی یا ایھا البحر، اور دریا ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور دین کی اشاعت کے لیے جا رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے چلے ہیں. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلے ہیں، تیرا نام بلند کرنے چلے ہیں، کفر کو مٹانے چلے ہیں، شرک کو مٹانے چلے ہیں، تیری توحید کا جھنڈا بلند کرنے چلے ہیں. میں سڑکیں بن گئی، عقل نہیں مانتی میری تیری، دریا میں سڑکیں بن گئی. صحابہ کرام جو پار گزرے، یہاں تک لکھا ہے ابن حشام نے کسی صحابی کے گھوڑے کے پیر کو پانی نہ لگا، اور جب پار گزر گئے ایک بوڑھے صحابی کو حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، پرلے کنارے پہ بیٹھا ہوا صحابی بوڑھا ہے، رو رہا ہے. فرمایا ما تبکی یا ایھا الشیخ، او بوڑھے اللہ والے بزرگ تو کیوں رویا، تجھے کیا تکلیف ہوئی، تیرا کیا نقصان ہوا؟ صحابی کہتا میرا بڑا نقصان ہو گیا، میں مر گیا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میرا کلیجہ پھٹ گیا، میرا جگر پھٹ گیا، میرا بڑا نقصان ہوا. اور بتا تو صحیح ہوا کیا؟ کہنے لگا میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک لکڑی کا پیالہ ہدیہ عطا فرمایا تھا، حضرت نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے ایک نشانی دی تھی، مجھے ایک تحفہ دیا تھا، میرے پاس تھا، اس دریا میں سے گزرتے گزرتے میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور میری زندگی میں میرے آقا کا عطا کردہ ہدیہ مجھ سے چھن گیا، مجھے اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی، میں مر جاتا، میرا پیالہ نہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے ملا، اور دنیا ہی میں مجھ سے پیالہ چھن گیا. ہوں جو تساں حضرات دے وچوں اتھاں کوئی ہوویا نا تو آکھیا او میاں صبر کر، صبر دا پھل بہت میٹھا ہے، صبر چنگی شے، جتنے دہاڑے تیرے نصیباں وچ ہے تو ورتیا. ہن گیا بس، پانی بھی چلا گیا، ہن کیا ہو گیا؟ اور پیالے سے بڑے پیالے مل جائیں گے، اپنے اپنے یقین کی بات ہے. سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، دریا کو خطاب کر کے فرمایا اور دریا ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اور ایک اللہ والا رو رہا ہے، میں اس کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، وہ لکڑی کا پیالہ میں تجھے حکم دیتا ہوں جلدی واپس کر. مورخین نے لکھا ہے کہ دریا میں چھال آئی، پیالہ صحابی کے پیروں میں آ کے پڑا. کبھی دریا ہمارے غلام تھے، کبھی شیر ہمارے غلام تھے، کبھی پوری دنیا ہماری غلام تھی، اور آج ہم یہودیوں کے، کافروں کے غلام بنے بیٹھے ہیں ہر معاملے میں. اللہ والوں کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا، قرآن و حدیث کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا. یہ لشکر چلا گیا اور سفر کیا، افریقہ کے گھنونے جنگل میں جا پہنچا، اور وہاں پہنچ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے قیام کا ارادہ فرمایا، ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا. علاقے کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ ہم رات کو یہاں ٹھہریں گے. انہوں نے کہا توبہ توبہ، یہ جنگل میں بگیاڑ رہتے ہیں، شیر رہتے ہیں، چیتے رہتے ہیں، ہاتھی رہتے ہیں، بڑے بڑے موذی جانور تمہیں کھا جائیں گے، یہ جگہ ٹھہرنے کی نہیں. اب ہم ہوتے تو بھاگ نکلتے، وہ اس سے آگے جاتا، وہ اس سے آگے جاتا، بلکہ ایک دوسرے کے اوپر گر گر کے مر جاتے آدھے، کبھی ہمیں نہ کھا جائیں.
इन अल्लाह वालों का यकीन देखो, जिनका उस्ताद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जिनका इमाम काली कमली वाला हो, जिनका पीर इमामुल अंबिया हो, उन्होंने क्या सिखाया? एक सहाबी को वुजू करा के 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने के लिए कहा अमीर लश्कर ने, और उसको कहा एक दरख्त पे चढ़कर आवाज लगा, और जंगल के मूजी जानवरों, और भेड़ियों, और बघियाड़ों, और शेरों, और चीतों, और जंगल में रहने वाले हाथियों, और सांपों, और बिच्छुओं, हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, और हम यहाँ छावनी बनाना चाहते हैं। मैं हुक्म देता हूं 24 घंटे के अंदर अंदर जंगल को खाली कर दो। इब्न हशाम लिखता है, शोर मचाते हुए जानवर, छोटे बच्चे अपनी पीठों पे बिठाए हुए, जिस तरह का जानवर था तमाम के तमाम ने जंगल को खाली कर दिया। आज हमारा अपना आपा काबू में नहीं, घरों के माहौल बिगड़ गए, मोहल्ले बिगड़ गए, गलियां बिगड़ गई, इलाके बिगड़ गए, मुल्क के हालात बिगाड़ के रख दिए हमारी बदतमीजी की वजह से। खौफे खुदा हो फिर सब कुछ बनता है। एक बुजुर्ग के बारे में लिखा है कि 40 बरस तक खुश्क आटा फांका, मुंह में और ऊपर से पानी पी लिया, 40 साल। अब तुम तो सोच रहे होगे कोई पागल होगा, पागल बेअकल होगा कोई, मस्त। नहीं, पागल नहीं था, बड़ा अक्लमंद था। तुम तो इसलिए पागल कहोगे ना कि वो पराठे पका के नहीं खाता था। किसी ने पूछ लिया कि जी हजरत मुद्दत होगी, मैं देखता हूं आटा फांक कर पानी पी लेते हो, रोटी नहीं पकाते, रोटी खानी चाहिए। हाय हाय, क्या जवाब दिया? अल्लाह वाला कहने लगा, मैंने हिसाब लगाया, आटा छानने में, गूंदने में, पकाने में, चबा कर खाने में जितना वक्त लगता है, इतनी देर में आदमी 2000 मरतबा अल्लाह 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 कर सकता है। और पेट भरने के लिए इतना बड़ा खसारा कौन उठाए? पेट ही तो भरना है। मैं आटा फांक कर पानी पी लेता हूं तो मेरा क्या बिगड़ा है? शाहजहांपुर में एक बुजुर्ग रहा करते थे, छोटे से खटोले, छोटी सी चारपाई पे सोते थे, पैर नहीं फैलते थे। तो मुरीदीन ने कहा हजरत बड़ी चारपाई ला दें, बड़ा पलंग ला दें, आप उसमें आराम फरमाया करो। फरमाया अरे बावलो, दुनिया पैर फैलाने की जगह कहां है? अगर निजात हो गई जन्नत में पैर फैलाऊंगा, जन्नत में पैर फैलाऊंगा, यहां पैर फैला के मैंने क्या करना है? इसलिए कुरान करीम ने इन्हीं लोगों के बारे में फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने अपनी जुबानों से कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह की तौहीद का इकरार किया, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया, आखिर ज़मां पैगंबर माना। फरमाया सुम्मस्तक़ामू, फिर उसी पर जमा रहा, डटा रहा, उसके खिलाफ ना किया। ये नहीं हमारी तरह के कलमा भी पढ़ रहे हैं, जुल्म भी कर रहे हैं, कलमा भी पढ़ रहे हैं, रिश्वत भी ले रहे हैं, कलमा भी पढ़ रहे हैं, मिलावट भी कर रहे हैं। ये बात उन लोगों में नहीं थी। यही वो चीज थी जो अल्लाह वाले सिखाया करते थे, अंदर को साफ कर दिया करते थे, अंदर को। यहां बहावलपुर हाई कोर्ट के जज थे, जज आलम अली खान, अल्लाह ताला उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। बहुत नेक आदमी थे, हमारी बिरादरी के थे, हमारे जिले के रिश्तेदारों में से। सूफी अब्दुल हमीद जो वजीर तालीम भी रहा, वजीर खुराक भी रहा, इसके वालिद थे जज आलम अली खान। दैरिया ख्याल, कम्युनिस्ट ख्याल का आदमी, अंग्रेजी खान। नमाज को भी कहता था खामखा की बकवास है, दीन और ईमान सारी बातों का मुखालिफ। मौलाना सर रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह बावलपुर के वजीर थे। मौलाना अक्सर वक्त में जाते, सुबह के वक्त में खास तौर से जाकर अपने भाई के पैर दबाते, उठ जा भाई, चिड़िया भी अल्लाह अल्लाह कर रही है, परिंदे भी अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तू भी नमाज पढ़ ले। वो कहता मौलवी तेरा दिमाग खराब है,
جب نیند اچھی آنے لگتی ہے تو پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے، نہ خود سوتا ہے نہ مجھے آرام کرنے دیتا ہے، اور یہی ٹائم تو نیند کا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، رات کے 1-2 بجے تک کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، VCR دیکھتے رہیں گے، فلم دیکھتے رہیں گے، جب صبح کا ٹائم آئے گا نا، یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا سارے سو جاتے ہیں۔ کوٹھیوں کے پاس سے صبح کو گزر کے دیکھو نا، ایسا معلوم ہوتا ہے چاروں طرف کوئی زندہ ہی نہیں، کتا بھی نہیں بھونکتا صبح کو، سنسان۔ مولانا رحیم بخش رحمت اللہ علیہ روز جاتے، تو سگا بھائی تھا، وہ فرماتے بھائی اگر تو جہنم میں گیا میں تیرا بھائی کس طرح دیکھوں گا تجھے جہنم میں جلتے ہوئے، نماز پڑھ، اللہ کی عبادت کر، اس کی بندگی کر۔ ایک دن جج صاحب اکڑ کے کہنے لگے مولوی صاحب بات سن، ایک دن نمازیں پڑھوا لے جتنی بھی پڑھوانی ہے، یہ روز روز کا قصہ میرے بس کا نہیں ہے، ایک دن جتنی مرضی آئے پڑھوا لے، سارا دن پڑھ دوں گا۔ مولانا رحیم بخش مرحوم بھی بڑے اللہ والے تھے، انگریزی خان بھی تھے، عالم بھی تھے، فرمایا چلو میرا تیرا سودا ہو گیا، ایک ہی دن پڑھ دے، پر پڑھ جا کر کے رائے پور ضلع سہارنپور میں۔ مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے مولانا رحیم بخش مرحوم۔ یہ جس اللہ والے کا میں نے نام لیا یہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کا بھی پیر ہے، یہ مولانا محمد علی صاحب جلندری رحمت اللہ علیہ کا بھی پیر ہے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مجاہد، بڑے بڑے اللہ والوں کا پیر ہے مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا جی سودا طے ہو گیا، ایک دن پڑھ دے پر پڑھ وہاں جا کر۔ انہوں نے کہا چلو مجھے منظور ہے، چاہے تو لندن میرے سے پڑھوا لے پر پڑھوا ایک دن۔ ادھر جج صاحب کی روانگی ہو گئی، ادھر مولانا نے تار دیا حضرت کو کہ حضرت ایک شکار بھیج رہا ہوں ذرا جلدی قبول فرمانا۔ بس جج صاحب پہنچے، ہو سر پہ اتنا بڑا ٹوپ، پتلون، گلے میں پھانسی، وہ ہوتی ہے نا گلے میں پھانسی، سر پہ ٹوکرا، حضرت کے یہاں پہنچے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بس یوں نظر ڈالی مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے۔ اللہ والوں کی، ہم تو اللہ والوں کی نگاہوں کو بھی مانتے ہیں، ان کی نگاہوں میں بھی تاثیر ہے۔ بس شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے یوں فرمایا جج صاحب کیا حال ہے؟ کہ جی اچھا ہے۔ وہ اٹھ کے چل دیے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہاں چلے؟ کہ حضرت ابھی آیا۔ نہ کوئی حکم دیا، نہ کوئی نصیحت کی، نہ کچھ فرمایا، بازار گئے اور کھدر خریدا اور درزیوں سے کہا پیسے منہ مانگے لے لو، جلدی سی دو سلوار قمیض۔ وہ کھدر کی سلوار قمیض سلوائی، سر پہ اس طرح پھرایا، سلوار قمیض پہن کر، اور وہ پتلون اتاری، اور وہ ٹوپ اتارا، اور وہ گلے سے پھانسی نکال کر بازار میں رکھ کر آگ لگا دی، اور حضرت کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا حضرت باہر میں بدل آیا ہوں، اندر آپ بدل دیں، جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کر لیا۔ نہ جانے اللہ والے کی نگاہ میں کیا رکھا تھا، اپنے زمانے کا ولی اللہ ہو کے گزرا ہے جج عالم علی خان، اتنا بڑا ولی، ہائی کورٹ کا جج بھی تھا، اور فالتو وقت میں بکریاں روہی میں جا کر چراتا تھا، چائے لوگوں کو پلاتا تھا، اور کہتا تھا اللہ ہو میں خوب مزے، جو کوئی چکھے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ اب مجھے اور آپ کو اللہ ہو کے نام کا ذائقہ ہی نہیں پڑا، وہ چسکا ہی نہیں پڑا۔ میں کہتا ہوں اگر چسکا پڑ جائے نا، پھر پوری دنیا کی دولت ملے آدمی تھوک دیتا ہے، جو اللہ کے نام میں مزہ آتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا بے شک رب اللہ ہے، جو اس پر جمع رہا ان کو آخرت میں کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ فرمایا اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے جنتی فرمایا، جزاء بما کانوا یعملون،
ان کے نیک اعمال کا اللہ پاک یوں ہی جزا دیتے ہیں، ان کو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ مضمون عرض کیا کہ آپ بھی اور میں بھی اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرو، اللہ کے قہر سے ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو۔ وہ اتنا بڑا بے نیاز ہے، کھڑے کھڑے موت آئی، دھڑام سے گرا، ہو گیا، بیٹھے بیٹھے موت آتی ہے، اور نہ جانے کس کس بری حالت میں بھی موت آ سکتی ہے۔ جب یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے تو میری ایک اپیل ہے، لوگوں کنجریوں کے گانے سنتے ہوئے گاتے ہوئے نہ مرو، قرآن پڑھتے ہوئے مرو، اور شراب پیتے ہوئے نہ مرو، چرس، فیم، بھنگ، ہیرون کے نشے میں مرو گے تمہیں کیا ملے گا؟ یہاں ہیرون کا نشہ، جہنم میں آگ کا نشہ تمہیں اٹھانا پڑے گا۔ کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کو ستاؤ مت، مظلوم کے دل کی آہ جو ہے سمندر میں آگ لگا دیتی ہے۔ کسی کی عزت سے مت کھیلو، کسی کا مال نہ اٹھاؤ، کسی کی جان پر بے عزتی، کسی کی جان پر حملہ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، نہ جانے خدا کس وقت تجھے بلا لے گا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ تیری قبر میں انگارے بھرے رہیں گے۔ یہ خیال نہ کرو کہ آج کل اللہ میاں نعوذ باللہ شاید کہیں سویا پڑا اسے پتہ نہیں، ایک ایک ذرے کا اس کو پتہ ہے۔ اس لیے فرمایا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب، برباد کر دینے والا عذاب۔ اس لیے اپنے اندر اللہ سے ڈر پیدا کرو، خوف اپنے دلوں پہ مسلط کرو، قبر کا اندھیرا یاد کرو، قیامت کا خوفناک منظر یاد کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچا مسلمان، پکا دیندار بنائے، اور اپنے بندے اللہ پاک ہم سب کو بنائے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تیری الفت دلوں سے نکل جائے گی، ہم سے میں سے نہ جانے ان قریب کے زمانے میں گھر چھوڑ جائیں گے، بار چھوڑ جائیں گے، دم نکل گیا، دنیا چھوٹ گئی، غسل دینے کے لیے تختے پہ ڈال لیا، پانی گرم کر کے لے آئے، تیاری ہو گئی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کر جو کچھ کرنا ہے، تیاری کر۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا زمین پہ کروٹیں بدل رہی ہیں، ادھر ادھر رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھنا فاروق تجھے کیا ہوا، اتنے کیوں روئے؟ فرمانے لگے او لوگوں تم نہیں جانتے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ تو یاد کر یا نہ کر، قبر تجھے 5 وقت یاد کرتی ہے، آواز لگاتی انا بیت الدود، نکیلوں کا گھر ہو تیاری کر کے آ، انا بیت الواشیہ، میں ڈرانا گھر ہوں سنبھل کے آ، انا بیت الغرب، میں تنہائی کا گھر ہوں سنبھل کے آ۔ کپڑے اتارنے لگ گئے، غسل دینے کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ ادھر سے آواز آتی ہے چور ہے جسم اتنا کرم کیجیو، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو، میرے کپڑے اتارو سنبھالتے ہیں، اور میرے کپڑے اتارنے والوں، مجھے غسل دینے والوں، مجھے پھٹے پہ لٹانے والوں، مجھے تختے پہ لٹانے والوں، آہستہ ہاتھ لگاؤ، تیری ایک انگلی بھی آج مجھے چھری کی طرح لگتی ہے۔ موت نے میری رگیں توڑ دی، میرے آدھا توڑ دیے، میں موت کا جھٹکا کھا کر آیا، میں موت کا صدمہ اٹھا کر آیا، میں موت کی گھاٹی کو پار کر کے آیا، ہوش کر کے کام کرو۔ خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، آواز آتی ہے حال میت دیکھتی رہتی ہے روح، غسل دینے والے